الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به وقال في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ توبہ، سورہ زمر اور سورہ واللیل کی آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
کچھ ان کے فضائل اور مناقب پر بات ہوگی۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو قرآن نے صاحب کا لقب دیا۔ یوں تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ، ان پر صحابی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ وہ سب نبی کے جانثار، نبی کے ساتھی، نبی کے رفیق تھے، لیکن قرآن نے جس شخصیت کو خود صاحب اور صحابی کہا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ، کہ تم لوگوں نے اس وقت رسول کی مدد نہیں کی جب اللہ نے ان کی مدد کی، کہ جب ان کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا، مکے سے مدینے کی طرف وہ چلے تو ان کے ساتھ ثانی اثنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے تھے، اور ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اور اس غار میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی کا اظہار کیا، اور وہ پریشانی بھی اپنی ذات کی خاطر نہیں، رسول کی خاطر، کہ کافر قریب پہنچ چکے ہیں، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے یوں کہا لا تحزن، غمگین نہ ہو، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن نے ان کو صاحب کا ٹائٹل دیا، صحابی کا اعزاز بخشا۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے گویا کہ صدیق کا لقب دیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ آدمی جو سچائی لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی، سب سے پہلے بغیر کسی دلیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم ہی نے اتقا کہا، سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، جو 30ویں پارے میں سورۃ واللیل اذا یغشی میں ہے۔ تو اس صحابی کی عظمت کے کیا کہنے جس کو قرآن صحابی کہے، جس کو قرآن متقی کہے، جس کو قرآن صدیق اور صداقت والا کہے۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی بیماری کے دوران آپ کے مصلح پر امامت کا شرف اگر ملا ہے وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اور حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناؤں
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناؤں گا۔ ان کا اپنا نام تو عبداللہ تھا، ابو بکر، صدیق، عتیق، یہ ان کے القابات اور کنیت ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، جس جس نے میرے ساتھ احسان کیا، لیکن صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ چکائے گا، یعنی اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر آدمی کسی ایک دروازے سے داخل ہوگا، کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے صدا لگے کہ آ مجھ سے داخل ہو جا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے گھروں کے دروازے بند کر دیے جائے الا خوخت ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ یہی وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جس کے مال نے نفع پہنچایا وہ حضرت ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس احب الیک، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سی شخصیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر و عمر ہیں سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بڑے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا، آپ نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام اور اتنی بڑی فضیلت کیوں ملی؟ آخر انہوں نے کچھ قربانی تو دی ہوگی، کچھ مشقت تو برداشت کی ہوگی، کچھ ان کی زندگی میں ایسے کارنامے تو ہوں گے۔ تو ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کو سیرت کے سانچے میں ڈال رکھا تھا، گویا کہ صورت صدیق کی تھی اور سیرت مصطفیٰ کی تھی۔ 100% کامل اتباع وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں، اپنے لباس میں، اپنی نماز میں، اپنی تبلیغ میں، اپنی عاجزی میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی سخاوت میں، اپنی شجاعت میں، اپنی فراست میں، اپنی بصیرت میں، ایسی اتباع کہ جب مکے سے مدینے کی طرف صحابہ نے ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے پہلے قباء بستی میں قیام کیا، تو مدینے کے لوگ، آس پاس کے لوگ ملنے کے لیے، دیدار کے لیے آنے لگے۔ حضرت ابو بکر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امامہ ایک جیسا ہے، صورت ایک جیسی ہیں، ہر طرح سے مشابہت تھی۔ تو لوگ جو نہیں پہچانتے تھے وہ تھوڑا سا پریشان ہونے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سائبان بنا کر کھڑے ہو گئے کہ دھوپ کی تمازت آپ کے چہرے پر نہ لگے، اور دنیا کو پیغام دیا کہ یہ جو چادر پکڑ کر کھڑا ہوا ہے یہ غلام ہے، اور جس کی چھاؤں میں شخصیت تشریف فرما ہے وہ آقا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے تو آپ اجازت دیتے رہیں، لوگ جاتے رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے کہ آقا مجھے بھی اجازت دیجیے، مشرکین نے جینا دو بھر کر دیا، جینا مشکل کر دیا، بہت ستانے لگے ہیں، بہت اذیتیں دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دی۔ یاد رہے کہ جب مدینے کی طرف صحابہ ہجرت کر رہے تھے آپ ایک ایک کو اجازت دے رہے تھے، اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے، کہنے لگے کہ مجھے آپ کے ساتھ ہجرت کی سعادت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس موقع پر تو اجازت نہیں دی تھی، خود ساتھ لے کر آقا چلے تھے، لیکن اس ہجرت مدینہ سے پہلے کچھ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے ہجرت کی اجازت مانگی، آپ نے دے دی، اور وہ رخت سفر باندھ کر نکل بھی پڑے، اچھا خاصا سفر بھی کر لیا کہ راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغنہ جو کافر تھا اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، مکے والے بہت ستا رہے ہیں۔ تو ابن دغا نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ کی طرح اعلیٰ صفات کا حامل، بلند کردار کا حامل، جامع صفات کا حامل، آپ کی طرح سخی، آپ کی طرح معاملہ فہم، آپ کی طرح معزز اور مکرم آدمی نہ مکے سے نکلے گا نہ اسے نکالا جائے گا۔ میں آپ کو اپنی پناہ، اپنی امان میں لے کر جاؤں گا، کوئی مشرک آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ میری گارنٹی ہے، آپ واپس آ جائیں۔ کیوں؟ اس کافر سردار کی زبان سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند جملے نکلے، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، آپ تو کما کر لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، تقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، آپ تو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں،
آپ جیسا آدمی لا یخرج ولا یخرج، نہ خود جائے گا نہ اسے نکالا جائے گا۔ اب یہ صفات جو ایک کافر کی زبان سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نکل رہی ہیں، یہی صفات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائی تھی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کی کامل اتباع ایسے کی جائے کہ ان کی صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، کھانے میں اور پینے میں، سونے میں اور جاگنے میں، چلنے میں اور پھرنے میں، عادات میں، اطوار میں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں اور کلچر میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، معاشرت میں، معیشت میں، شادی میں، غم میں، کاروبار میں، معاشرت میں فرق نظر نہ آئے، اس کو کامل اتباع کہتے ہیں۔ عشق کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی مثال پیش کرے کہ جو بالکل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جو فضائل بیان کیے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کے معاملے میں مشورہ ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا اور کہا کہ رسول اللہ کی نظر میں ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں، تب ہی تو آپ نے اپنی حیات میں اپنے مصلح پر جس کو وارث بنایا وہ صدیق تھا۔ یعنی امامت کا منصب معمولی منصب نہیں ہے، صحابہ کی امامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو اپنے مصلح پر جو کھڑا کیا، اپنے منبر پر جو بیٹھنے کی اجازت دی، یہی اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کا حقدار بھی صدیق ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں مشہور شخصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، جن غلاموں کو آپ نے آزاد کرایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ام عبیس اور حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب صحابہ بے چین ہو گئے اور یعنی دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ تو نبی کے جانثار تھے، وہ تو حقیقی محبت کا دم بھرنے والے تھے، نبی کے دیدار کیے بغیر تو انہیں ایک پل چین نہیں آتا تھا، وہ تو صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام جو کرتے تھے نبی کے چہرہ انور کو دیکھ کر اپنے دل کی پیاس کو بجھاتے تھے۔ اب صبح اور شام نبی کی صحبت میں رہنے والے، نبی کی زبان مبارک سے حدیثیں سننے والے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے،
نبی کے خطبے اور واعظ و نصیحت کو براہ راست سننے والے، وحی کی برکات کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھنے والے، نبی کے اشاروں کے منتظر لوگ، جب ان سے نبی پردہ فرما گئے تو وہ تو بے چین ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو سکتہ طاری ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہیں کہ نبی ہم میں نہیں رہے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ ہر طرف ایک اضطراب کی کیفیت ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہے۔ اس موقع پر اس امت کو سہارا دینے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب پتہ چلا، آئے صحابہ کے ہجوم کو ہٹایا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا لوگوں کو جمع کر کے کہ من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کو خدا مانتا تھا، وہ تو سن لے کہ نبی پردہ فرما گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، وہ سن لے اللہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اللہ پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ اور پھر قرآن کی آیات پڑھی، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر نبی دنیا سے چلے جائیں، پردہ کر جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم الٹے قدم و دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ قرآن کی آیات پہلے سے نازل ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، اس موقع پر صدیق اکبر کی زبان سے ان آیات کا نکلنا ایسے لگا جیسے قرآن بھی نازل ہو رہا ہو۔ یہ استقامت ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ ایسے موقع پر سب سے زیادہ غمگین وہ تھے، سب سے زیادہ جدائی کا صدمہ انہیں تھا، سب سے زیادہ رفاقت اور قرب انہیں میسر رہی، سب سے زیادہ نبی کے اشاروں پر وہ چلے تھے۔ ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایمان لانے میں سب سے پہلے، بکر اور بکرتن پہلے پھل کو کہتے ہیں، ایمان لانے میں سب سے پہلے، تصدیق کرنے میں سب سے پہلے، مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے، آپ کے مصلے پر کھڑے ہونے میں سب سے پہلے، خطبہ دینے میں سب سے پہلے، خلافت کا تاج پہننے میں سب سے پہلے، اپنی کنواری بیٹی آپ کے نکاح میں دینے میں سب سے پہلے، آپ کے اشارہ آبرو پر سارا مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے، صدیق کا لقب لینے میں سب سے پہلے، عتیق کا لقب لینے میں سب سے پہلے، ہجرت میں ساتھ نکلنے میں سب سے پہلے، غار کے داخل ہونے میں سب سے پہلے، روزے پر آپ کے ساتھ سونے والوں میں سب سے پہلے، میدان محشر میں آپ کے ساتھ اٹھنے والوں میں سب سے پہلے، اللہ کے غصے کی آگ کو بجھانے والوں میں سب سے پہلے تھے۔ ابو بکر نام اسی لیے تھا، ہجرت کو اپنے کندھوں پر سوار کرنے میں سب سے پہلے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کے درمیان یہ خطبہ دیا، سب صحابہ کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ تو ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے، انک میت وانہم میتون۔ اور جیسے ہی آقا دنیا سے پردہ فرما گئے تو کچھ قبائل مرتد ہو گئے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مالک بن نویرہ کے گروپ نے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا جو زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان سے جہاد کروں گا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض بڑے صحابہ نے کہا ابھی آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ غمگین ہیں، خلافت کے معاملات کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا، اب ہم محاذ زیادہ نہیں کھول سکتے۔ انہوں نے زکوٰۃ ہی کا تو انکار کیا ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، ان سے جہاد کرنا مناسب نہیں، سخت ایکشن لینا مناسب نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر تو اسلام لانے سے پہلے بڑا بہادر تھا، اب تو کیوں بزدل ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم نبی کے زمانے میں اگر یہ اونٹ کی معمولی رسی بھی بطور زکوٰۃ کے دیتے تھے، آج انکار کریں گے، ابو بکر کی تلوار ان پر چلے گی۔ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں ضرور لڑائی کروں گا ان سے جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ زکوٰۃ کا انکار قرآن کے حکم کا انکار ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کا انکار ہے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نبی کا لایا ہوا دین مٹ جائے، اس میں کمی کی جائے، صدیق زندہ رہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم جانے کے لیے تیار نہیں ہو، میں اکیلے جا کر ان سے لڑوں گا، چاہے میں شہید ہو جاؤں، چاہے میری لاش کو پرندے نوچ کر کھا لے، لیکن محمد عربی کے لائے ہوئے دین میں 1 انچ کمی ہو صدیق کو برداشت نہیں۔ اتنی استقامت۔ اور آقا نے پردہ فرمانے سے پہلے ایک لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا، جس کے امیر تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ تو دوسری رائے یہ آئی کہ اس وقت اس لشکر کو نہ بھیجے، مدینہ خالی ہو جائے گا، قبائل حملہ کر دیں گے، تھوڑے معاملات درست ہو جائے پھر کر لیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا جس لشکر کی روانگی کا حکم محمد الرسول اللہ صادر فرما چکے ہو، اس کو روکنے والا صدیق کون ہوتا ہے؟ یہ جائے گا۔ پھر کسی نے کہا اچھا لشکر بھیجے، امیر تبدیل کر دے، اس کی عمر کم ہے۔ فرمایا کہ جس کو رسول اللہ نے امیر بنایا ہو اس کو تبدیل کرنے والا صدیق کون ہوتا؟ وہ لشکر روانہ ہوا، فتوحات کے جھنڈے گاڑے، رومیوں کو شکست دی، اور عرب پر اور قبائل پر اسلام کی دھاک اور بیٹھ گئی۔ یہ وہ فیصلے تھے کہ جس کی وجہ سے اسلام مزید مستحکم ہو گیا، اور 2.25 سال کے عرصے میں آپ نے فتوحات کے دائرے کو مزید پھیلا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے کیا کہنے، صحابہ کی مجلس ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کارگزاریاں بھی لیتے تھے۔ تو ایک دن پوچھا بھائی آج کے دن روزہ کس نے رکھا، یعنی نفلی روزہ رمضان کے علاوہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، میں نے رکھا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا آج کے دن بیمار کی عیادت کس نے کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، میں نے کی، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا آج کے دن جنازے کے ساتھ کون قبرستان تک گیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا میں گیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا میں نے کھلایا۔ آپ نے فرمایا جس میں یہ صفات ہو وہ پکا جنتی ہے۔ تو ہم بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، اس سے کچھ سیکھیں، ان کی جو صفات تھی وہ اپنے اندر منتقل کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ان کی فضیلت اور منقبت کو بیان کرنے کا۔ اور فرمایا کہ ان کی تلاوت میں اتنا اثر تھا کہ جب یہ تلاوت کرتے تو بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں جمع ہو جاتی،
اور یہ رو رو کر قرآن پڑھتے تھے اور ان کے دل متاثر ہو جاتے، وہ مسلمان ہو جاتے۔ اسی لیے ایک موقع پر کافروں نے پابندی لگا دی کہ صدیق جو ہے وہ باہر قرآن نہیں پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گا، گھر کے اندر پڑھے گا، وہ بھی آہستہ آواز سے۔ اس کی آواز باہر آئے گی، لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اس کو نماز میں دیکھ کر، اس کے خشوع خضوع اور عاجزی کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے پابندی لگا دی۔ ہماری نماز دیکھ کے تو لوگ اسلام سے اور دور ہوتے ہیں، ہمارے کردار اور ہمارے معاملات کو دیکھ کر تو اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ایک وہ مسلمان تھا جس کو چلتا دیکھ کر، جس کو کاروبار کرتا دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج مسلمان کی چال اور اس کا کردار دیکھ کر لوگ اسلام سے اور متنفر ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو اسلام قرآن میں ہے وہ اور ہے، جو مسلمان کر رہے ہیں وہ اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی سے محبت میں جو فنائیت تھی وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ وہ مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں تمہاری دنیا کی چیزوں میں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند۔ حضرت عثمان نے کہا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند۔ حضرت علی نے کہا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند۔ جبرائیل امین نے کہا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند۔ خود اللہ نے کہا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند۔ اس پر میں ایک جمعہ پڑھا چکا ہوں، لیکن آج وہ 3 چیزیں جو صدیق کو پسند تھی، وہ چیزیں تو 3 تھی لیکن حقیقت کی آنکھ سے دیکھو 1 تھی۔ ظاہر میں 3 تھی، حقیقت کی آنکھ سے دیکھو 1 تھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ فرمایا، پہلی چیز جو مجھے پسند ہے، النظر الیک، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا۔ صحابی فرماتے ہیں 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات دنیا کو منور کر رہا تھا، میری ایک نظر 14ویں کے چاند پر پڑتی، دوسری نظر آمنہ کے چاند پر پڑتی۔ فرمایا آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیا، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند جب نیا نیا نکلتا ہے اتنا باریک ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے، 14ویں تاریخ کو کامل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹتا ہے، ختم۔ سورج نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ روشن ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ڈوب جاتا ہے۔ اشارہ ہے چاند تو جتنا بھی چمک جائے، سورج تو جتنا بھی منور ہو جائے، میرے نبی کے چہرے کے سامنے تم دونوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا پہلی چیز جو مجھے پسند ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اور دوسری چیز انفق مالی علیک، اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں، اور تیسری چیز میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ چیزیں کتنی ہیں بھائی؟ لیکن حقیقت میں چہرہ کس کا دیکھوں؟ نبی کا۔ کس کا؟ مال کس پر خرچ کروں؟ نبی پر۔ بیٹی کس کے نکاح میں دوں؟ سارا محور اور فوکس نبی کی ذات تھی۔ تینوں چیزوں کا محور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط اور کچھ کافر آئے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹا اور آپ کو تکلیف دینے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے، عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کو تکلیف دے
دیتے ہو جس کا قصور یہ ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کافروں نے اللہ کے رسول کو چھوڑا، صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، وہ مردہ سمجھ کر چلے گئے، اٹھا کر گھر لے جایا گیا، خاندان والے جمع ہو گئے، ہم صدیق کا بدلہ لیں گے، یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے۔ اتنے میں صدیق کو ہوش آتا ہے، صدیق اکبر نے کہا ارے مجھے محمد الرسول اللہ کا حال بتاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ماں نے دوا اور دودھ کا پیالہ پیش کیا، صدیق اکبر نے کہا ان ہونٹوں کے قریب کسی چیز کو نہیں لاؤں گا جب تک محمد الرسول اللہ کے چہرہ انور کو نہ دیکھ لوں۔ خاندان والوں نے کہا ہمیں اس کی فکر ہے، اسے کسی اور کی فکر ہے، وہ بھی ناراض ہو کر چلے گئے، لیکن جب تک رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھے۔ یہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھی، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھایا، جنازے کی امامت بھی صدیق اکبر نے کی تھی، اور صدیق اکبر وفات پا گئے، لیکن علماء نے لکھا شہید ہو گئے۔ یہ شہادت سری تھی، وہ جو غار ثور میں صدیق گئے تھے، وہ جو صفائی کی تھی، وہ جو سوراخ کو کپڑوں سے تہبند کے کپڑوں سے پھاڑ کر بند کیا تھا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس پر صدیق نے ایڑی کو رکھا تھا، محمد الرسول اللہ کے سر کو اپنی گود اور ران میں رکھا تھا، وہاں سے ایک سانپ نکلا تھا، اس سانپ نے ایڑی مبارک پر ڈسا تھا۔ صدیق اکبر کو تکلیف ہوئی تھی لیکن پاؤں ہلایا نہیں تھا کہ میرے نبی کے آرام میں خلل آئے۔ پھر نبی نے اپنا لعاب صدیق کی ایڑی پر لگایا تھا، اس وقت تکلیف ٹھیک ہو گئی تھی۔ علماء نے لکھا ہے وفات سے پہلے اس زہر کا اثر دوبارہ عود کر آیا اور اسی سے آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ صدیق کو بھی شہادت کا مقام ملے، اسی لیے یہ راز اس میں پوشیدہ تھا۔ میرے محترم دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مناقب کو ہم پڑھے بھی، بیان بھی کرے، سنے بھی اور اس کو اپنائے بھی۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔